244 نمبر کا باب نماز ہی سے متعلق ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بیان ہوا، وہ یہ ہے کراہت مکروہ ہے۔ کیا مکروہ ہے؟ شروع المأموم فی نافلۃ بعد شروع المؤذن فی اقامت الصلاۃ۔ مؤذن اقامت کہہ رہا ہے، جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی ہے اور اقامت شروع ہو گئی۔ اقامت شروع ہونے کے بعد نفل یا سنت نماز پڑھنا منع ہے۔ سواء كانت النافلة سنت تلك الصلاة او غیرها، یہ نماز اس موجودہ نماز کی سنتیں ہوں تب بھی، نفل ہوں تب بھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث یہاں لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ائمہ کرام کے درمیان ایک لحاظ سے متفق علیہ ہے، ایک لحاظ سے مختلف فی ہے۔ متفق یہ ہے کہ جب جماعت کے لیے اقامت کہی جائے تو اقامت کے شروع ہونے کے بعد آپ سنت یا نفل کی نیت نہیں باندھ سکتے، نماز شروع نہیں کر سکتے۔ اقامت ہوئی، فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ لیکن فجر کی نماز میں جو 2 رکعت سنتیں فجر کے 2 فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کی چونکہ بہت شدید تاکید آئی ہے اور بعض صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ وہ فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد بھی 2 رکعت سنت فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ اگر فجر کی نماز میں 1 رکعت جماعت کے ملنے کی امید ہو تو 2 رکعت سنت ہلکی پھلکی فوراً پڑھ لی جائیں، خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو تب بھی۔ یہ امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ دونوں کا مسلک ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس صحیح حدیث کو بیان کیا، جو کہ ایک صحابی کا عمل ہے، کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جاء والامام یصلی الصبح، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک ستون یعنی ایک عمود پلر کے پیچھے جا کر 2 رکعت سنتیں پڑھیں۔ فصلى ركعتين الى سارية ثم دخل في الصلاة، 2 رکعت سنت فجر کی ستون کے پیچھے جا کر پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے پاس یہ حدیث اور اس صحابی کا عمل دلیل ہے۔ پھر ایک اور صحابی ہیں ابو الدرداء، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں مسجد میں داخل ہوئے، لوگ صفیں باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وعن ابی الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع الجماعة، رواه الامام الطحاوی۔ امام الطحاوی نے اس روایت کو نقل کیا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ ایک مشہور تابعی ہیں سعید ابن جبیر، یہ تابعی ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، ان کی ایک مشہور حدیث کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں یہ روایت ہے کہ سعید ابن جبیر
جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر فصلى الركعتين قبل أن يلج المسجد عند باب المسجد. سعید ابن جبیر نے فجر کی سنتیں مسجد سے باہر دروازے کے قریب پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے. ان روایات کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے دلیل کے طور پر لیا ہے کہ چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے اور فجر کی نماز کے بعد یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی وجہ سے شاید یہ نمازی نہ پڑھ پائے، اس لیے جماعت کھڑی ہو تب بھی یہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ امام کے اور اس جماعت کے پیچھے یا اس کے قریب نہ ہو، کسی ستون کے پیچھے ہو، برآمدے میں ہو، دروازے کے قریب ہو، نمازیوں اور جماعت سے الگ ہو، علیحدہ ہو، دور ہو. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت کھڑی ہو اور ایک رکعت جماعت کے ملنے کی امید ہو، اس صورت میں 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے. یہ صرف فجر کی سنتوں کے لیے ہے، باقی کسی سنت کے لیے نہیں ہے. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، جماعت کھڑی ہو تو آپ سنت و نوافل نہیں پڑھ سکتے. پہلے سے اگر آپ نے نیت باندھ لی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے رکوع نہیں کیا تو نماز توڑ لیجئے اور جماعت میں شامل ہو جائیے. ایک رکعت اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو جلدی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نماز ہی پوری نہ پڑھے، بلکہ یہ کہ ذرا تیزی دکھائے اور مختصر طور پہ 4 رکعت ہوں تو ان کو 2 رکعت کرے اور سلام پھیر دے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے. 2 رکعت ہوں تو ان کو جلدی پڑھے اور جماعت میں شامل ہو جائے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو مسلک ہے اس میں بھی یہ بتایا کہ یہ اگر 1 رکعت ملنے کی امید ہو اور بالکل جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتیں نہ پڑھی جائیں، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کے امام کے سلام پھیرنے تک جو بھی آتا ہے سنتیں پڑھتا ہے، پھر جماعت میں شامل ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ مسجد میں داخل ہوں، جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں شامل ہو جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں. یہ افضل اور بہتر ہے. اور اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو یا تو ستون کے پیچھے یا مسجد سے باہر یا الگ برآمدہ مستقل الگ جگہ ہو تب تو آپ سنتیں پڑھیں. ایک ہی مسجد میں ایک ہی صحن میں جماعت کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا یہ تو احناف کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ وبا عام ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور خود امام ابو حنیفہ کا تو مسلک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو مشہور جن کی وجہ سے مسلک حنفی پھیلا ان میں ایک امام محمد ہے، وہ اپنے امام کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز کھڑی ہو، فجر ہو یا غیر فجر ہو، آپ کسی قسم کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر اور افضل اور یہی طریقہ مناسب ہے کہ ہمیں فجر کی جماعت میں جب ہم مسجد میں داخل ہوں یا سنتیں پڑھنے کا ارادہ ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو ہمیں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو دوسری کوئی جماعت یا نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کے پاس ان سنتوں کو بعد میں پڑھنے کی گنجائش موجود ہے. تو اس وقت جماعت کی موجودگی میں کیوں سنتیں پڑھ رہے ہیں؟ تو مسلک جو بہترین ہے، زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں بھی جماعت کے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت میں فوراً شامل ہو جاؤ اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ان 2 رکعات کو پڑھو. جیسا کہ احادیث میں حکم ہے کہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے اگر کوئی نہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائیں. تو یہ مسئلہ یہاں بیان ہوا کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو
تو پھر کوئی نفل کوئی سنت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور جو سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں ان کو آپ بعد میں پڑھیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس مسئلے کو یہاں بیان کیا کہ جماعت کی نماز اگر کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس جماعت کی فرض نماز کے۔ تو سنتیں جو فجر کی پڑھی جاتی ہیں ان کی تاکید شدید ہے، لیکن ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھا جائے اور جماعت کھڑی ہو تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔